أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمره الحديث أو كما ورد. معزز طلاب و طالبات، اب ہم سیدھے قباء جا رہے ہیں. قباء کی بھی ایک بڑی زبردست تاریخ ہے. ہم جہاں جا رہے ہیں اس علاقے کا نام قباء ہے اور وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس مسجد کا نام مسجد قباء ہے، مشہور ہے. اور یہ قباء کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا. آج مدینہ کے محلوں میں سے ایک محلہ ہے وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قباء مسجد مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہوئے تشریف لائے مدینہ تو قباء میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی. تو پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی ہے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے. اور اس مسجد کا ذکر قرآن کی آیت میں ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور حدیثوں میں بھی اس مسجد کی نماز کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اس مسجد کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ مسجد قباء ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد قباء کی نماز کے بارے میں جو حدیث بیان فرمائی، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر وہ مسجد قباء آئے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھے تو 1 عمرے کا اجر اس کو ملے گا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی باوضو مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ 2 رکعت کون سی ہے؟ فرض، سنت، نفل، کوئی بھی نماز. اگر 2 رکعت وہ نماز پڑھتا ہے تو 1 مکمل عمرے کا اجر اس کو ملے گا. اسی طریقے سے ایک صحیح روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سماعت فرمائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹرڈے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد قباء کبھی پیدل چل کر کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے اور وہاں عصر پڑھتے. ہفتے کے دن سیٹرڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے مسجد قباء میں، کبھی پیدل چل کر، یعنی مدینہ سے جاتے پیدل، میں نے بتایا مدینہ سے باہر تھا وہ علاقہ جو آج اندر ہے، کبھی سوار ہو کر جانور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر وہاں عصر پڑھتے تھے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کا آج موقع مل رہا ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں. آج کون سا دن ہے؟ ہفتے کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن جاتے تھے، ہر ہفتہ. معمول تھا آپ کا معمول تھا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سیٹرڈے جاتے تھے آپ. کون سی نماز پڑھنے؟ ابھی ہم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے تھے نماز عصر؟ مسجد قباء. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دس از سنت. کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق. یہ پہلی مسجد ہے جیسا کہ میں نے بتایا، مسجد قباء، اور بہت بڑا مقام ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں بھی بہت بڑا مقام تھا اس کا. اس کی فضیلت صحابہ کی اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے لو یعلمون ما فی قباء لضربوا الیہ اکباد الابل. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قباء کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ جو ہے پابندی سے وہاں جائیں گے. لہٰذا ہم جا رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے وہاں پر عصر. پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہمیں وہاں جماعت ملے گی. جماعت ملتی ہے ہمیں انشاءاللہ، اور جماعت ملنے کے لیے فوری اتر کر سیدھے مسجد میں داخل ہونا پڑے گا آپ کو. انشاءاللہ نماز مل جائے گی. ان کیس لا قدر اللہ اگر جماعت نہیں ملتی ہے تو ہم چونکہ مسافر ہیں عصر ہی پڑھیں گے وہاں پر 2 رکعت انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اور عمرے کا اجر پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.